بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ پاکستان نے بھارت کو جوتے مار کر افغانستان سے نکالا۔ بھارتی فوج کے افسر نے بڑے اور اہم انکشافات کر دیے، جبکہ دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کی ہی مدد سے افغانستان میں شکست دی۔ سقوط کابل میں پاکستان کا کیا کردار ہے اور اس کے ساتھ ہی ترکی نے ایک بڑا اہم فیصلہ کر لیا، ان تمام تفصیلات کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ناظرین، افغانستان مکمل طور پر طالبان کے کنٹرول میں جا چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب کی بار طالبان پہلے جیسے نہیں ہیں بلکہ بدل چکے ہیں، پہلے سے زیادہ ذہین، کہیں زیادہ سفارتی معاملات کو سمجھنے والے اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے والے ہیں۔ معاملہ فہم ہے، سلجھے ہوئے ہیں، ٹھہرے مزاج کے ہیں اور طالبان اب پہلے جیسے نہیں بلکہ کافی زیادہ بدل گئے ہیں۔ دنیا ابھی تک محو حیرت ہے کہ طالبان کی فتوحات بغیر کسی اسلحے، بغیر کسی ضابطہ کمانڈ کے اور باقاعدہ انتظام کے کیسے ممکن ہوئی۔ اشرف غنی کی حکومت میں 3 لاکھ فوجی اسلحہ اور جدید کوبرا جہاز، رات کو دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والے ہیلی کاپٹر، وہ سب کہاں گئے؟ حیرت تو یہ ہے کہ اشرف غنی کو کابل حکومت کے نہ گرنے کا اتنا یقین کیوں تھا کہ وہ چند گھنٹے قبل تک معمول کے کام کرتے رہے یا پھر وہ خود کو دھوکہ دیتے رہے۔ بہرحال ناظرین، یہ ہمارا موضوع نہیں۔ یہاں توجہ طلب سوالات جو اس وقت کوئی کر رہا ہے وہ یہ ہیں کہ امریکہ کو افغانستان کے اندر جو شکست ہوئی وہ تو ہوئی، لیکن جو بھارتی فوج کے ساتھ ہوا وہ بھارت کے آفیسرز کی جانب سے ہی بھارت کا گھٹیا چہرہ دنیا کے سامنے دکھانا شروع کر دیا گیا۔ ناظرین، بھارت کے کرنل دھنویر سنگھ نے ایک ویڈیو جاری کی۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارت کی حالت گلی میں کھیلتے ہوئے اس بچے کی طرح ہے جو 2 بڑوں کی لڑائی میں خواہ پٹ جاتا ہے اور روتے روتے گال ملتے ہوئے گھر آ جاتا ہے۔ اس وقت بھارت کا آخری طیارہ بھی اپنے 120 مسافروں کو لے کر افغانستان سے انڈیا واپس جا چکا ہے اور اس وقت انڈین میڈیا پر زور و شور سے رپورٹنگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بتاتے چلیں آپ کو کہ دھنویر سنگھ نے اپنے ویڈیو میسج میں کہا کہ بھارت کو کیا مصیبت تھی اس مسئلے میں گھسنے کی، کیونکہ مسئلہ افغانستان امریکہ پاکستان کے درمیان تھا۔ بھارت کا وہ ہمسایہ ہے، نہ ہی بھارت کے اس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹلی ریلیشنز ہیں۔ آخر بھارت نے وہاں جا کر پنگا کیوں لیا جب اسے پتا ہے کہ افغان طالبان کی پشت پناہی پاکستان کر رہا ہے، ان کو پاکستان کی طرف سے فنڈنگ دی جا رہی ہے، انہیں پاکستان کی طرف سے سپورٹ اور ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ جب بھارت یہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر بھارت کو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھارت کو افغانستان سے طالبان نے نہیں بلکہ جوتے مار کر باہر نکالنے کے لیے پاکستان نے مجبور کیا ہے۔ کرنل دھنویر سنگھ نے کہا کہ جب بھارت کی جانب سے یہ بیان دیا جا رہا تھا کہ پاکستان کا افغان طالبان کے اوپر اتنا زیادہ اثر و رسوخ ہے کہ وہ افغانستان کے اندر بھارتی تنصیبات کو پاکستانی آفیسرز کی جانب سے ٹارگٹ دیے جانے پر نشانہ بناتے ہیں، تو بھارت کو یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اس کے برے دن شروع ہو چکے ہیں اور اب وہ پٹنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مودی کو عقل نہیں آئی، اس نے بھارت کو پوری دنیا کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ ایک بار پھر پاکستان نے بھارت کو اوقات یاد دلا دی کہ غیر ضروری معاملات میں ٹانگ مت اڑایا کرو۔ بتاتے چلیں آپ کو کہ ایک بار پھر مغربی میڈیا، خصوصی طور پر امریکن میڈیا میں ISI کے سابق چیف مرحوم جنرل حمید گل کا بیان کوٹ کیا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تاریخ لکھی جائے گی کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے ہی امریکہ کو شکست دی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ہی امریکن شکست کے پیچھے ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ بڑا خوبصورت ٹویٹ کیا ہے میجر ریٹائرڈ آدر راجا نے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ کی شکست کے پیچھے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادی 30 ممالک سے زیادہ پاورفل ہے، اور اگر ایسا ہے تو ہمیں یہ کہنے دیجئے کہ پاکستان سپر پاور بھی ہے، کیونکہ اس نے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اور اگر پاکستان یہ سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کو پاکستان کو سپر پاور مان لینا چاہیے۔ ناظرین، اصل میں امریکہ اپنی تمام ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈال کر اپنے آپ کو بریعظمہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کو شکست ہوئی ہے یا امریکہ نے شکست کھائی ہے؟ حقیقت کیا ہے یہ مستقبل کے کسی خفیہ دستاویزات کا راز بنے گا، یا پھر ہالی ووڈ کی کسی نئی فلم کا نیا سکرپٹ؟ تاہم افغان عوام اس وقت ملی جلی کیفیت میں ہیں۔ ناظرین، طالبان کی اچانک فتوحات نے عالمی نقشے پر قوتوں کے کردار کے ساتھ ساتھ خطے کے ممالک پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ پاکستان کا کوئی فیورٹ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم نے افغانستان کی غلامی کی زنجیریں توڑنے کے متعلق بیان میں کچھ اشارے ضرور دیے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کی جانب سے بیان سامنے آیا۔ اس میں انہوں نے اشارہ دیا کہ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھالنے کا منصوبہ ترک کر دیا گیا۔ حالانکہ طالبان نے تو کہا کہ ترکی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ طالبان نے پہلے بھی رجب طیب اردوغان کو سمجھایا تھا کہ آپ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ہم آپ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ امریکہ
کی باتوں میں مت آئیں اور اپنی فوج کو افغانستان میں ڈپلوائے کرنے کے حوالے سے اپنے ارادوں سے باز آ جائیں۔ لیکن ترکی کی جانب سے تب تو فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن اب ترکی کی جانب سے یہ اشارے دیے گئے ہیں اور حزب اختلاف کی جانب سے بھی رجب طیب اردگان کو کہا گیا ہے کہ فوری طور پر اپنی افواج کو افغانستان سے نکال لو۔ ناظرین، افغان طالبان کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ کافی زیادہ حیران کن ہیں۔ افغان طالبان کی اس کامیابی اور امریکن شکست کو امریکن صدر جو بائیڈن نے اس طرح سے اپنے بیان میں کور کیا تھا کہ میں امریکن فوج کے انخلاء کے فیصلے پر قائم ہوں، تاہم طالبان نے جس تیزی سے پیش قدمی کی اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے کہا کہ طالبان پر ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمارے عملے کو نشانہ بنایا، امریکن آپریشن میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو اس کا جواب فوری طور پر بذریعہ طاقت دیا جائے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم تباہ کن کارروائیاں بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک امریکہ کا مزاج ہے کہ وہ سپر پاور ہے، اس کو کوئی نہ کوئی بیان دینا ہوتا ہے، لیکن حقیقت پوری دنیا کے سامنے ہے۔ امریکن صدر نے اپنے بیان میں جو کہا کہ افغانستان کو درست طور پر پاور کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ افغانستان میں ہم نے جو گزشتہ 20 سال میں دیکھا، اس سے ثابت ہو گیا کہ وہاں فوجی طاقت سے کوئی تبدیلی لانا ممکن نہیں۔ امریکن صدر جو بائیڈن کے اس اعتراف بیان کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے باقاعدہ طور پر شکست تسلیم کر لی۔ بتاتے چلیں آپ کو کہ اس وقت 4 ممالک جس میں پاکستان، روس، چین اور ایران شامل ہیں، ان چاروں ممالک کے سفارت خانے باقاعدہ طور پر کابل میں کام کر رہے ہیں۔ کسی نے وہاں سے بھاگنے کے حوالے سے کوئی اعلان نہیں دیا، لیکن جنہوں نے افغانستان کے اندر بد امنی پھیلانے کے ایجنڈے پر کام کیا، وہاں پر ان کا ایک اہلکار بھی نہیں بچا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔